ایران کی سیکیورٹی فورسز نے پاکستانی سرحد کے اندر ایک گاؤں میں رہائشی مکانات کو نشانہ بنایا ہے، تاہم اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا جب ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے پاکستان کے عبوری وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ملاقات کی ہے، اور یہ ملاقات سوئٹزرلینڈ میں ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق سپاہ پاسداران انقلاب، جو کہ ایران کی ایک فورس ہے، سپاہی پاسداران، انہوں نے ایران اور پاکستان کی سرحد پر ایک گاؤں کو اپنے میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ ابتدائی جو اطلاعات ہے اس کے مطابق گاؤں میں رہائشی مکانات کو نشانہ بنایا گیا ہے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور ایرانی جو سرکاری میڈیا ہے، ایرانی میڈیا نے کے مطابق پاکستان میں جیش العدل کے 2 ہیڈ کوارٹرز کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ مذکورہ حملہ جیش العدل کیمپ پر پنچور رائفلز کے علاقے سبزکو چیکی سینٹر میں ہوا۔ یہ جو ہے بالکل بلوچستان کے بارڈرز پر یہ علاقے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، وہاں پر جو ہے نشانہ بنایا گیا۔ اب تک اس حملے کے نتیجے میں 6 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہے، اور لیکن کوئی جانی نقصان اس میں نہیں ہوئی۔ اگر ہم اس پہ بات کرتے کہ آخر کیوں حملہ کیا گیا اس گاؤں پہ، اس کی وجہ کیا تھی، تو یہ جو گروہ ہے، جیش العدل ہے، یہ ایک سنی عسکریت بلوچ ایک تنظیم ہے، اور یہ بڑا مطلوب تھا ایران کو، ایرانی گورنمنٹ کو، کیونکہ انہوں نے بہت سارے حملے کیے تھے ایران میں، اور ان کی جو اطلاعات ایران کو ملی ہے ان کے ایجنسیز کو کہ پاکستان میں ان کی جو ہے کیمپس ہے، ان کے علاقے ہیں، تو انہوں نے اس لیے حملہ کیا۔ پولیس کے مطابق جیش العدل ایک سنی بلوچ عسکریت پسند گروہ ہے جس کی ابتدا ایرانی صوبے سیستان و بلوچستان سے ہوئی تھی، اور ایرانی سیکیورٹی فورسز کچھ عرصے سے ان کا پیچھا کر رہی تھی، یعنی ان کی جو مرکز ہے وہ سیستان و بلوچستان، کیونکہ بلوچستان کا ایک حصہ ایران میں بھی ہے، تو وہاں پر ان کی جو تنظیم کی سٹرکچر ہے وہ وہاں پر بنی ہے۔ اور یاد رہے کہ جیش العدل سنی شدت پسند تنظیم ہے، اور انہوں نے جو ان کا سربراہ جو ہے عبد المالک ریکی، جن کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس کو پھانسی دی گئی تھی، اس کے بعد انہوں نے بنایا ہے۔ اور یہ جو گروپ ہے وہ 2005 میں متعدد انہوں نے حملے کیے ہیں، اور احمدی نژاد جو کہ صدر تھے ایران کے، ان کے حملوں میں بھی یہ ملوث ہے۔ 2005 پہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، یہی گروہ اس میں بھی شامل تھے، اور زہدان جو ایران کا ایک شہر ہے وہاں پر بھی اس گروہ نے حملے کیے، اور دہشت گردی کے کاموں میں یہ ملوث تھے۔ تو ایران کی گورنمنٹ نے، حکومت نے اس گروہ کو دہشت گرد قرار دیا تھا، اور سعودی عرب اور امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں سے منسلک سمجھتی تھی اس گروہ کو۔ اسے جیش الظلم کہتی ہے، یعنی اس کا نام جیش ظلم کا نام بھی انہوں نے دیا۔ تاہم امریکہ، جاپان، نیوزی لینڈ کے ساتھ مل کر اس گروپ کو دہشت گرد جو ہے تسلیم کرتا ہے۔ ایران کا الزام ہے کہ جیش العدل نے پاکستان میں پناہ گاہ بنا رکھی ہے، اور یہاں پر وہ مقیم ہے، جبکہ پاکستانی حکومت نے ان تمام جو الزامات جو ایران کی طرف سے دیا گیا، ان تمام الزامات کو پاکستانی گورنمنٹ نے مسترد کیا ہے، اور کل سے اب تک حکومتی عہدیداروں کی جانب سے، خود وزارت خارجہ کی جانب سے اس کی مذمتیں آئی ہے کہ پاکستان میں رات کی تاریکی میں ایران نے حملہ کر دیا ہے، اور 2 معصوم بچوں کی بھی جان اس میں چلی گئی ہے۔ تو اب تک پورا انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کو لے کے ہائی لائٹ کر رہے ہیں، مگر ایرانی جو سرکاری ادارہ ہے ارنا، انہوں نے جو اپنے ویب سائٹ پہ اس خبر کو جو پہلے نشر کیا تھا وہاں سے بھی ڈیلیٹ کر دی ہے انہوں نے۔ اب اس پہ بات چل رہی ہے کہ خود پاکستان کے ساتھ مل کر ان دہشت گردوں کو مارنے کے لیے یہ حملہ کیا گیا ہے، یا ہماری طرف سے کیا غفلت ہوئی ہے کہ ایران نے ڈائریکٹ آ کے ایک ملک نے دوسرے ملک پر حملہ کر دیا، ان کے علاقوں پر جو انہوں نے ڈرونز اٹیک کر دیے۔ تو اس پہ بڑی ابھی اس وقت جو ہے ڈسکشن چل رہی ہے، اور مختلف سیاسی نمائندوں کی جانب سے، جماعتوں کی جانب سے بھی مذمتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران کو مذمت کر رہے کہ ایران نے کیوں کسی دوسرے ملک پر حملہ کیا، اور سب کی نظر اس وقت پاک فوج کی طرف ہے کہ پاک فوج اس میں اپنا کیا کردار ادا کریں گے، اور اس کی کوئی وضاحت نہیں آ رہی کہ کیونکہ انوار الکاکڑ سے ملاقات تو ہوئی ہے سوئٹزرلینڈ میں، پاکستانی جو وزیر اعظم ہے نگران، ان کی ملاقات ہوئی ہے جو وزیر خارجہ ہے ایران کے، مگر اس پہ کوئی اچھی ڈسکشن اور اچھا بیانیہ ابھی تک پاکستان کی جانب سے نہیں آیا ہے، مگر مذمتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اس چیز کو کنڈم کیا ہے
وزارت خارجہ نے اب پاک فوج کی طرف دیکھ رہے کہ کیا پریس کانفرنس وہاں سے کی جاتی ہے GHQ میں، یا اس کے بعد کیا لاہ عمل اپنایا جاتے ہیں؟ آیا ایران پہ بھی حملہ کریں گے ان کی طرف، یا ان دہشت گردوں کو، جو مطلوب دہشت گرد تھے، ان کو مارنا ہی مقصد تھا؟ تو ہم آپ کو اپڈیٹس کرتے رہیں گے، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ اس پروگرام کو اگر پسند کرتے ہیں تو اس کو ضرور شیئر کیجیے۔